جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے, گولی سینے پہ کھائیں گے, یاد رکھنا. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی, وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی. اور اگر زندہ قوم ہے پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا, حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لو جہاد, لینڈ جہاد, تعلیم جہاد, تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ, امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. بابری مسجد, طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ. یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے, ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے. حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے. گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے. بلڈوزر ایکشن, موب لنچنگ, مسلم اوقاف کی سبوتاژی, دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے, گولی سینے پہ کھائیں گے, یاد رکھنا. نعرہ تکبیر. انشاءاللہ اپنی ساری کمزوریوں خرابیوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ گولی کھائیں گے تو سینے پہ کھائیں گے, پیٹھ پہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمعیت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. تو میں تو آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں, یہ کہہ کر کے کہ میرے جنازے پر جمعیت کا جھنڈا ہوگا, یہ میرا نہیں آپ کا ہے جذبہ. آپ مریں گے تو جمعیت علماء کے جھنڈے کے ساتھ مریں گے, اس کے بغیر نہیں مریں گے. نہ کوئی بھاگے گا ہم میں سے پیٹھ دکھا کے انشاءاللہ, کیسے بھی حالات ہوں. انہوں نے ان کا سورج نہیں ڈوبتا تھا, ان سے ٹکر لی تھی, جیلوں کو آباد کیا, پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے, تو کیا اس تسلسل کو چھوڑ دیں گے؟ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ پابندی لگ جائے گی ہماری جماعت کے اوپر؟ ڈرو گے؟ نہیں ڈریں گے. کچھ بھی ہو جائے حالات, مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر, ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس, سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت, رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ, بلڈوزر ایکشن, موب لنچنگ, مسلم اوقاف کی سبوتاژی, دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں. ان کے مذہب, شناخت اور وجود کو غیر ضروری, یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے. بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں. انہیں قدم قدم پر نفرت و حقارت کا سامنا ہے. کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں, میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے. حضرات گرامی قدر, ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے, لیکن کنورژن لاء میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے. اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل خوف اور سزا کا مستحق بن جائے. دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں
شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا، بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ دراصل دوہرے رویے کا مظہر ہے کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے، تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ مجرم ہیں ہم ہی، ان کے گنہگار ہم ہی ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہم ہی ہیں، پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہم ہی ہیں، مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہم ہی ہیں۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کتنا زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کچھ توجہ نہیں دی، نہ صرف وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی بلکہ وقف کو برباد کرنے کی منظم کوششوں کا حصہ بنتی رہیں۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے وقف کے مقاصد اور اس کی منشا کو نقصان پہنچایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے JPC میں جا کر اس کی مخالفت کی۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ عدلیہ کا رویہ، حضرات گرامی قدر، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے، بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں
حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں. اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے. یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے. اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. ہمیں تیار ہونا پڑے گا. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے. وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے. ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکیں گے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا. تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ ہیں. الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق ہیں. مخالف لوگ 30% ہیں، زیادہ سے زیادہ. اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں، وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60% ہیں. جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مائل ہو گئے تو ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر کامیاب نہ ہوں تو قوم، تنظیموں، شخصیات اور مسلمانوں کے نمائندوں کو دعوتی مزاج اختیار کرنا ہوگا. مسلمان اپنے منصب کو پہچانیں اور دعوت و ارشاد کے نقطہ نظر سے جو اخلاقی عظمت ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل کریں. ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کا احترام کریں، لیکن لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں. دعوتی مزاج کیا ہے؟ جہاد. اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے. لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں. پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں. یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں. یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے. جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے. جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے.
اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں, جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا. تمام ہی آسمانی مذاہب میں غور کیجئے گا, تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ, امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے. تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر 1, جہاد کوئی انفرادی, نجی یا انتقامی کارروائی نہیں. نمبر 1, جہاد کوئی انفرادی, نجی یا انتقامی کارروائی نہیں. نمبر 2, صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے. نمبر 3, ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی سیاست کا کوئی تصور موجود نہیں, وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں. مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے, اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی, ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی. پھر ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں, ہمیں رنگ ہیں, ہمیں نور ہیں. ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں, وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں, وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو, ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے. نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے, نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے. وہ توڑیں آئینہ, ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے. مشکلات و مصائب, یہ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں, اور بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں. لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے. کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی, وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں. وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی. اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا, حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی, لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں. مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے, کچھ خوف اور بھوک سے, مال اور جان سے, اور پھلوں کے نقصان سے, اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. ابھی بھی کہتے ہیں ساری دنیا میں تمہاری کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ ہم خاص ہیں نا, آزمائش تو ہماری ہوگی. کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ درا حال ہے کہ تم پر ان لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. انہیں تنگی اور سختی پیش آئی, انہیں ہلا ڈالا گیا, یہاں تک کہ پیغمبر اور جو لوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بول اٹھے
کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو، اللہ کی امداد یقیناً قریب ہے انشاءاللہ۔ تفسیر ماجدی جلد اول صفحہ 400۔ اس آیت میں مومنین کو بشارت اور تسلی دی گئی ہے اور حقیقت کا بیان آ گیا کہ مجاہدات سے گھبرانا اور بددل نہیں ہونا چاہیے۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ گلستان میں شریک صحبت اہل چمن ہم ہیں، بس اتنی بات پر کیوں قابل دار و رسن ہم ہیں۔ جواب ظلم دیتی جا رہی ہے اپنی مظلومی، ادھر تلوار رنگی ہے ادھر رنگی کفن ہم ہیں۔ خزاں سے کب کی بنیادیں گلستاں گر چکی ہوتی، خزاں سے کب کی بنیادیں گلستاں گر چکی ہوتی، مگر یہ خیریت ہے زیر دیوار چمن ہم ہیں۔ اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں، اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں، لیکن فرق کتنا ہے، وقار انجمن تم ہو وبال انجمن ہم ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا، مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ مغل دور حکومت میں جو جنگیں ہوئیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر سیاسی اقتدار سے متعلق تھیں۔ انہوں نے جہاں غیر مسلموں، سکھوں اور مقامی اور مختلف مقامی طاقتوں کے ساتھ لڑائیاں لڑیں، وہیں خود مسلم حکمرانوں کے ساتھ بھی سخت معرکے کیے اور انہیں سزائیں بھی دیں۔ لہذا مغل دور کے واقعات کو اسلام سے جوڑ کر پیش کرنا نہ صرف تاریخی اعتبار سے غلط ہے بلکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ اسلام کی اصل تعلیمات عدل، رواداری، امن اور انسانی شرافت پر مبنی ہیں، جبکہ حکمرانوں کے فیصلے اکثر اقتدار کے تحت ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تاریخی واقعات اور اسلامی اصولوں میں واضح فرق رکھا جائے تاکہ اسلام کے بارے میں گمراہ کن تصورات بھی دور ہوں۔ بھیا ہم تو جمیعت علماء میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے، یاد رکھنا۔ نعرہ تکبیر! انشاءاللہ اپنی ساری کمزوریوں خرابیوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ گولی کھائیں گے تو سینے پہ کھائیں گے، پیٹھ پہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمیعت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ۔ تو میں تو آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ کہہ کر کے کہ میرے جنازے پر جمعیت کا جھنڈا ہوگا، یہ میرا نہیں آپ کا ہے جذبہ۔ آپ مریں گے تو جمعیت علماء کے جھنڈے کے ساتھ مریں گے، اس کے بغیر نہیں مریں گے۔ نہ کوئی بھاگے گا ہم میں سے پیٹھ دکھا کے انشاءاللہ، کیسے بھی حالات ہوں۔ انہوں نے ان کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، ان سے ٹکر لی تھی، جیلوں کو آباد کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، تو کیا اس تسلسل کو چھوڑ دیں گے؟ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ پابندی لگ جائے گی ہماری جماعت کے اوپر؟ ڈرو گے؟ نہیں ڈریں گے، کچھ بھی ہو جائے حالات مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔